اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل احمد خان عباسی، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ راولپنڈی، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اسٹے سے متعلق ہے کہ اسٹے کیا چیز ہے اور یہ کن حالات میں، کن صورتوں میں عدالت کی طرف سے جاری ہوتا ہے۔ ناظرین، اسٹے جس کو اردو میں اسٹے آرڈر جس کو اردو میں حکم امتناعی بھی کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو انجنکشن کہتے ہیں۔ اسٹے کا مطلب عام الفاظ میں جو انگریزی زبان کا یہ لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو روکنا، کسی کام سے روکنا، کوئی کام کرنے سے کسی کو روک دینا، منع کرنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹے۔ اب چونکہ اس جو لفظ اسٹے ہے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ اسی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اسٹے کا مطلب ہے، عدالتی اسٹے کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی کام کرنے سے روکنا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ عدالت کن حالات میں اسٹے آرڈرز جاری کر سکتی ہے۔ در حقیقت اسٹے آرڈر جو ہوتا ہے یہ عدالت کی طرف سے ایک خاص حکم نامہ ہوتا ہے جو کسی آدمی کو کوئی کام کرنے سے روکنے کے بابت جاری ہوتا ہے، کسی کام کو کرنے سے منع کرنے کے لیے ایک عدالت کی طرف سے ایک آرڈر جاری ہوتا ہے، اور یہ آرڈر عدالت خود بخود جاری نہیں کرتی بلکہ کسی پارٹی کی اپلیکیشن پہ وہ یہ آرڈر جاری کرتی ہے۔ یعنی جب کوئی ایک پارٹی عدالت میں جاتی ہے اور وہ عدالت کو یہ درخواست دیتی ہے کہ کوئی فلاں شخص ایک ایسی زمین پر مکان، دکان یا کوئی چیز تعمیر کر رہا ہے جو اس کی نہیں ہے بلکہ میری ہے، لہٰذا اس کو منع کیا جائے، روکا جائے کہ وہ اس زمین پر مکان، دکان یا جو بھی چیز وہ تعمیر کر رہا ہے وہ نہ تعمیر کرے۔ یوں عدالت اس آدمی کی درخواست پہ جو آرڈر جاری کرے گی اس آدمی کو روکنے کے لیے، دوسرے آدمی کو جو اس جگہ پہ کوئی تعمیرات کر رہا ہے، تو اس کو اسٹے آرڈر کہا جاتا ہے۔ اردو میں حکم امتناعی کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو انجنکشن بھی کہتے ہیں اور اسٹے آرڈر بھی کہتے ہیں۔ اب عدالت اسٹے جاری کرنے سے پہلے دو چیزیں دیکھیں، تین چیزوں کو وہ خاص طور پر مد نظر رکھتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بادی النظر۔ بادی النظر جس کو پرائما فیشائی بھی کہتے ہیں کہ مستقبل۔ بادی النظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیا جو پارٹی جس نے اپلیکیشن دی ہے اسٹے لینے کے لیے کسی دوسری پارٹی کے خلاف، آیا اس آدمی کا مستقبل میں یہ کیس اس کے فیور میں ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر عدالت اس حد تک مطمئن ہے، سیٹسفائیڈ ہے کہ جو پرائما فیشائی یعنی بادی النظر میں، یعنی مستقبل میں آگے چل کے جب یہ کیس چلے گا تو یہ کیس یہ جو اپلیکیشن دینے والی پارٹی ہے اس کی فیور میں جائے گا، ایک تو یہ پوائنٹ وہ رکھے گی، اور دوسرا یہ رکھے گی کہ کیا اپلیکیشن دینے والی پارٹی کو کورٹ حاضہ، یعنی جو کورٹ ہے جس میں وہ اپلیکیشن دے رہا ہے، کیا اس پارٹی کو
اس کورٹ کے علاوہ کوئی اور داد رسی حاصل نہیں ہے۔ اگر کورٹ یہ سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے کہ اس کورٹ کے علاوہ جہاں پر وہ اپلیکیشن دے رہا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور فورم نہیں ہے تو پھر کورٹ اس کو اسٹے آرڈر جاری کرے گی۔ اور تیسری بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے irreparable لاس، یعنی ناقابل تلافی نقصان، یعنی اگر اس پارٹی کو اسٹے نہ دیا گیا اور دوسری پارٹی کو کام کرنے سے نہ روکا گیا تو یہ جو پارٹی عدالت میں اپلیکیشن لے کے آئی ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ یہ تین چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں وائل گرانٹنگ اور اسٹے۔ اب اگر عدالت سیٹسفائیڈ ہے اور ان تینوں چیزوں سے تو پھر وہ اسٹے آرڈر جاری کرے گی، اور جو پارٹی جس کے خلاف اسٹے آرڈر جاری ہوگا اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ اس اسٹے کی تعمیل کرے، اور اگر وہ خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو اسٹے ہوتا ہے، اسٹے آرڈر ہے، اس کی دو اقسام ہیں۔ دیر آر ٹو کائنڈز آف اسٹے آرڈر۔ فرسٹ ون از ٹیمپرری اسٹے اور ٹیمپرری انجنکشن اس کو بولتے ہیں، اور دوسرا پرپیچول اور پرماننٹ انجنکشن، یعنی ایک ہوتا ہے حکم امتناعی عارضی اور ایک ہوتا ہے حکم امتناعی دوامی۔ اب جو پہلی قسم ہے ٹیمپرری انجنکشن کی، ٹیمپرری انجنکشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک عدالت مناسب سمجھے یا جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک عدالت جو ہے وہ اس اسٹے کو جاری رکھ سکتی ہے۔ یعنی جب ایک پارٹی کسی دوسری پارٹی کے خلاف اپلیکیشن دے دیتی ہے اور عدالت دونوں پارٹیوں کو سن کے جب وہ اسٹے گرانٹ کر دیتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ عدالت جیسا مناسب سمجھے کہ اگر وہ کسی خاص وقت کے لیے اسٹے دیتی ہے یا پھر وہ اس وقت تک اسٹے جاری رکھتی ہے جب تک کیس کا فیصلہ ہوتا ہے، تو یہ عدالت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ عارضی جو اسٹے ہوتا ہے، جو عارضی اسٹے ہوتا ہے، ٹیمپرری انجنکشن جو ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ عدالت جب تک ضروری سمجھے یا کیس کے فیصلہ ہونے تک وہ جو اسٹے ہے، عارضی اسٹے ہے، اس کو کنٹینیو رکھ سکتی ہے۔ اور اس دوران جب اسٹے چل رہا ہو تو کوئی بھی پارٹی اس زمین، کوئی اگر ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے، ہاؤس ہے، شاپ ہے، یا کوئی موویبل اموویبل کوئی بھی پراپرٹی ہے جس کے متعلق اسٹے گرانٹ کیا گیا ہو، اس پہ کسی قسم کی کنسٹرکشن یا اس کی کسی قسم کی بارگیننگ، لین دین کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی پارٹی اگر اس زمین کو یا اس گھر کو، اس منقولہ غیر منقولہ جائیداد کو بیچے گی، خریدے گی یا کوئی اس پہ اس کی پوزیشن چینج کرے گی اسٹے کے دوران، تو یہ توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا۔ لہٰذا دوران اسٹے اس پہ کسی قسم کی کوئی کنسٹرکشن وغیرہ کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب اسی عارضی جو اسٹے ہے اس کی ایک قسم اور ہوتی ہے جس کو انٹرم آرڈر کہتے ہیں، یعنی عبوری حکم ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر ایک فوری آرڈر، یعنی فوراً ایک آرڈر ہوتا ہے عدالت کی طرف سے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک کوئی زمین ایسی ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی تنازع پیدا ہوا ہو یا کوئی تنازع چل رہا ہو، تو کوئی ان دو پارٹیوں میں سے ایک پارٹی اس جگہ پہ کوئی تعمیرات کرنا چاہے یا اس کو خریدنا یا بیچنا چاہے یا کچھ بھی، تو جو متاثرہ پارٹی ہوگی، متاثرہ پارٹی جو ہوگی وہ فوراً عدالت جائے گی اور ایک اپلیکیشن جو کیس دائر کرے گی اور فوراً ایک درخواست بھی دے گی جو امیجیٹ اسٹے آرڈر کے لیے، امیجیٹ آرڈر کے لیے کہ فوراً
جو آدمی وہاں پر تعمیرات کر رہا ہے یا اس جگہ کو بیچ رہا ہے یا کوئی اور کچھ جو بھی کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ایک درخواست دے گی کہ اس کے خلاف فوری آرڈر جاری کیا جائے، تاکہ یہ جائیداد کو نہ تو فروخت کر سکے، نہ وہاں پر کوئی چیز تعمیر کر سکے، یا اس کی حیثیت کو، اس کی ہیبت کو چینج نہ کر سکے۔ تو عدالت کیا کرے گی کہ بغیر سنے دوسری پارٹی جس کے خلاف یہ اپلیکیشن آئی ہے اس کو سنے بغیر ہی یہ ایک آرڈر پاس کر دے گی، جس کو انٹرم آرڈر کہتے ہیں، کہ جب تک وہ پارٹی یعنی وہ اس پارٹی جو جس کے خلاف یہ آرڈر آیا ہے اس پارٹی کو منع کر دیا جائے گا کہ وہ اس جگہ پہ کسی قسم کی تعمیرات یا کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہ کرے۔ تو یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ آرڈر جو ہوتا ہے یہ 7 دن کے لیے ہوتا ہے، اور یہ دوسری پارٹی کو سنے بغیر ہوتا ہے۔ اب سنے بغیر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اگر ظاہر عدالت کی طرف سے سمن یا نوٹس جانے میں ٹائم لگتا ہے، اور کوئی آدمی اگر وہاں پر کسی طرح کی تعمیرات کر رہا ہے اور وہ نوٹس پہنچتے پہنچتے ہی اگر وہ زمین بیچ دے یا وہ زمین کی ہیبت کو، اس کی حیت کو چینج کر دے، تو پھر یہ ہوگا کہ ظاہر دوسری پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ تو یہ جو انٹرم آرڈر ہوتا ہے یہ 7 دن کے لیے ہوتا ہے، عام طور پر اس کو 7 دن کے لیے دیا جاتا ہے، تاکہ 7 دن کے اندر وہ پارٹیز آئے اور آپ کر جواب دے، اور جب انٹرم آرڈر اس کے خلاف پاس ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی اس کو نوٹس بھی بھیج دیا جاتا ہے کہ اس کو اپیئرنس کے لیے کہ آ کے وہ اس کا جواب دے۔ تو اس طرح انٹرم آرڈر جو ہوتا ہے یہ فوری آرڈر ہوتا ہے، کسی چیز کو فوری طور پر اس کو روکنے کے لیے، تاکہ فوری رک جائے، جو عمل جاری ہے وہ فوراً رک جائے، تاکہ وہ دوسری پارٹی ہے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے پرپیچول انجنکشن یا پرماننٹ انجنکشن، جس کو حکم امتناعی دوامی کہتے ہیں۔ یہ تو عام طور پر یہ اسٹے آرڈر ایک قسم کا فائنل آرڈر ہوتا ہے،